ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اثر براہ راست بندے کے دل پر پڑتا ہے. گناہ کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کریں اس کا اثر براہ راست ہمارے دلوں پر پڑتا ہے. قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گناہوں کے 4 طرح کے اثرات بیان فرمائے ہیں. پہلا اثر فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. سینے کے اندر کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے، جس طرح یہ سر کی آنکھیں ہوتی ہیں یہ اندھی ہو جاتی ہیں، ایسے ہی دل بھی اندھا ہو جاتا ہے. جب یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بندے کو یہ راستہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندے کو حق راستہ نظر نہیں آتا. سر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، منزل مقصود پہ نہیں پہنچ پاتا. ایسے ہی جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، راہ حق گم ہو جاتا ہے اور بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے فرمایا ما منکم من احد الا ولہ 4 اعین. تم میں سے ہر بندے کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں. عینان فی الرأس یبصر بہما امر دنیا ہو. 2 آنکھیں بندے کے سر میں ہیں، ان آنکھوں سے بندہ دنیا کے امور دیکھتا ہے. وعینان فی القلب یبصر بہما امر دینہ. 2 آنکھیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں جس سے بندہ دین کے امور دیکھتا ہے. یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندے کو دنیا کا راستہ نظر نہیں آتا. دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بندے کو دین کا راستہ نظر نہیں آتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے. یہ اللہ کی شان. کتنے ایسے لوگ آپ کی اسی معاشرے کے اندر ہیں، وہ برائی جس کے بارے میں ساری امت کے علماء متفق ہیں کہ یہ برائی ہے، آپ اس کو اس برائی سے روکیں، اس برائی کے اندر 1000 خوبیاں گن گن کے بتا دے گا. آپ کسی بندے کو سود سے روک کے دکھا دیں، وہ کہتے ہیں سود کے بغیر تو معیشت چلتی نہیں ہے، اور سود پر تو پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار ہے، اور سود میں تو بہت سارے فائدے ہیں. کسی برائی سے آپ اس کو روکیں تو برائی کے اندر اس کو خوبیاں نظر آتی ہیں. اگر آپ اس کو اچائی کی تلقین کریں، اچائی میں اس کو خامیاں نظر آئیں گی. آپ اس کو اچھی بات کریں گے، وہ اس کے اندر کیڑے نکال دے گا، وہ اس کے اندر عیوب نکالنا شروع کر دے گا. منفی سوچ ہوتی ہے بندے کی، منفی. وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیان سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے بیان سن کے عمل کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیان میں نکتے نکالنے ہیں، نکتے ہم نے پکڑنے ہیں. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. حق باطل، باطل حق نظر آتا ہے. دنیا کے کام کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں، اور دین کے کام میں کام کرنا دشوار ہو جاتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلامی تعلیمات آتی ہیں، قرآن کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، سینہ کھلا ہوتا ہے. جو بات آپ سینے میں ڈالتے جائیں گے سینہ قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صدرہ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، ٹائٹ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے دین کی بات کو اپنانا اتنا دشوار ہوتا ہے جیسا کہ آسمان پہ چڑھنا بندے کے لیے دشوار ہے. قرآن عظیم الشان کی بات کر رہا ہوں. دین اپنانا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. دل
اللہ تعالیٰ حق کی ہدایت دینا نہیں چاہتا، اس لیے سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دل پر گناہوں کا پہلا اثر یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو بندے کو حق بات نظر نہیں آتا۔ تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں علامہ ابن کثیر، ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بات یہ عرض کرنی تھی کہ جس طرح برے اعمال کی وجہ سے بندہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کے بالمقابل جو بندہ تقوی بھری زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے جس نور کی بدولت اس کے لیے حق اور باطل کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی بری زندگی گزارو گے اللہ تمہیں نور فرقان عطا کر دے گا۔ النور الفارق بین الحق والباطل، یہ ایک نور ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ بندے کے سامنے مسئلہ آتا ہے، بندے کو علماء نے نہیں بتایا ہوتا، بندے نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہوتا، لیکن دل میں ایک نور ہوتا ہے، اسی نور کی بدولت بندے کے لیے حق اور باطل کو پہچاننا دشوار نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مؤمن کی فراست سے بچو، مؤمن اللہ کی دیے ہوئے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ نے جو اس کو نور دیا ہوتا ہے اس نور کی بدولت وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، جس کو ہم فراست کہتے ہیں۔ یہ فراست مؤمنانہ تقوی کی بدولت بندے کو ملتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بندے کی فراست کا چراغ بجھ جاتا ہے، اندر اندھیرا ہی اندھیرا بن جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، میں نے رات کے وقت خواب دیکھا کہ میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضری دیتا ہوں، مجھے امام کے مصلی کے بالکل پیچھے جگہ مل جاتی ہے، میں انتظار کرتا ہوں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، انتظار کرتے کرتے کچھ دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورت باوقار انداز سے مسجد میں تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے صفی سیدھی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، مخصوص صورتیں دو صورتیں تلاوت فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوئی جن کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ سیدھی آئی اور پلیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی، اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلیٹ لے لی، اس میں سے جب دیکھا تو کھجوریں تھیں، ایک کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی کہ علی یہ کھا لیں۔ میں نے وہ کھجور کھائی، وہ کھجور اتنی لذیذ تھی، اتنے مزیدار تھی کہ میں نے ایسی لذیذ کھجور پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ بس وہ کھجور حلق سے اتری، جو ہی وہ کھجور حلق سے اتری میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اتنا افسوس ہو گیا کہ اتنا پیارا خواب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا، یہ خواب اور زیادہ لمبا ہو جاتا لیکن وہ خواب تو ختم ہو گیا تھا۔ میں نے وقت کا اندازہ لگایا، تہجد کا وقت تھا، میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد میں مسجد میں آیا۔
مجھے امام کے مصلی کے بالکل پیچھے جگہ مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے, نماز انہوں نے پڑھانی تھی. جب وہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا جس انداز سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, حضرت عمر بھی بالکل اسی انداز سے مسجد میں تشریف لائے. پھر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, صفیں سیدھی ہو گئی, نماز شروع ہو گئی. میں نے جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں سنی تھی تو حضرت عمر نے بالکل وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائی. اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا. پھر میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک خاتون داخل ہوئی جس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی. وہ سیدھی آئی حضرت عمر کے پاس اور عرض کیا امیر المؤمنین آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضرت عمر نے وہ پلیٹ ہاتھ میں لے لی, اس میں کھجوریں تھیں. ایک کھجور اٹھائی اور مجھے پکڑا دی کہ علی یہ کھا لیں. میں نے وہ کھجور کھائی, وہ بہت لذیذ تھی, بہت مزے کی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین مجھے ایک کھجور اور عنایت فرمائے. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے, یہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف ہیں, کوئی عام شخصیت نہیں ہے. میں نے کہا کہ مجھے ایک اور کھجور عنایت فرمائے. تو امیر المؤمنین مسکرائے اور فرمایا کہ علی اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دوسری کھجور دی ہوتی تو میں ضرور آپ کو دے دیتا. غیب کا علم نہیں ہوتا, یہ مؤمنانہ فراست ہوتی ہے جو تقوی کی بدولت بندے کو نصیب ہوتی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم تقوی بھی بھری زندگی گزارو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان کوئی وحی نہیں ہے. فرقان وہ نور ہوتا ہے جو مؤمن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے, جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں, جس کو ہم فراست مؤمنانہ کہتے ہیں. تو گناہوں کا پہلا اثر جو بندے کے دل پر پڑتا ہے وہ یہ کہ دل اندھا ہو جاتا ہے. دوسرا اثر جو بندے کے دل پر پڑتا ہے وہ یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار, بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں, ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء, بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں, ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں. کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا, کبھی سنا ہے پہاڑی چٹان گر پڑی. یہ بڑی بڑی چٹانیں اوپر سے کیوں گرتی ہیں؟ کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا, زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا. یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے. پھر جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے, پتھر بھی خوف خدا رکھتے ہیں. قرآن نے یہی فرمایا ہے پتھر بھی خوف خدا رکھتے ہیں. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ ظاہر میں انسان نظر آتا ہے, حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے, بلکہ درندوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. آپ لوگ نہیں دیکھتے اپنے معاشرے میں حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ درندے تو ویسے بدنام ہیں اور ان کو حضرت انسان نے بدنام کر دیا ہے, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب درندگی پہ آتا ہے درندوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. بھیڑیا وہ درندگی کہاں دکھا سکتا ہے جو انسان دکھاتا ہے؟ شیر وہ درندگی کہاں دکھا سکتا ہے؟ شیر وہ چیر پھاڑ کہاں کر سکتا ہے جو حضرت انسان کرتا ہے؟ آئے روز سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرونک میڈیا پہ آپ کو ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بندے کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں. یا اللہ, انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ جی ہاں, صورتاً انسان ہوتا ہے, دل اس کا درندے کا بنا ہوتا ہے. بلکہ درندوں کو بھی شرم آ جائے اگر درندوں پر اس طرح کا الزام لگا لیا جائے.